रोहित भैया ने मुझे बाहों में उठाया हुआ था। नेहा बोली कि रोहित, तुम तो बहुत ही बेवफा हो। जैसे ही नई दोस्त मिली पुरानी को भूल गए हो। तो रोहित बोला कि खाला जान, आप तो मेरी टीचर हो, आपने ही मुझे लज्जत का सबक पढ़ाया है। आओ मेरे कमरे में तुम दोनों को सरप्राइज दूंगा। भैया मुझे बाहों में लिए कमरे में आ गए, लेकिन मुझे अभी तक शर्म आ रही थी। भैया ने मुझे बिस्तर पर डाला तो मैं अपना चेहरा छुपाकर उल्टी लेट गई। भैया मेरे पास बैठकर बोले कि आज तो मेरी गुड़िया शर्माई जा रही है। खाला बोली कि शर्माए क्यों ना, कल रात तुमने जो किया, ये बेचारी बहुत परेशान और घबराई हुई है। भैया ने पूछा कि बताओ शोभा, क्या मसला है? मैंने कहा भैया जरा देखो मेरी कश्ती कितनी लाल हो रही है और रात से वहां पर अभी तक दर्द हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सूजन हुई हो और मीठा मीठा दर्द भी हो रहा है। भैया बोले कि यार ऐसा तो हो जाता है, शुरू में ऐसा होता है। हालांकि मैंने तुम्हारी क्यारी में कोई बड़ा सुराख नहीं किया। मैं उठकर बैठ गई और खाला से कहा कि देखो खाला, भैया झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने इन्होंने मेरी क्यारी की हालत करके रख दी है। खाला मुस्कुरा के बोली कि भाई तुम दोनों की नोक झोंक और नाराजगी खत्म नहीं होनी, लेकिन शोभा तुम्हारे भैया ने वाकई तुम्हारे साथ नरमी वाला हाथ रखा था। मुझे याद है जब पहली बार मैंने रोहित को अपनी कश्ती पे चढ़ाया था तो इसने जिस बेदर्दी का मुजाहिरा किया था तो मैं कई दिन तक ठीक से चल नहीं सकती थी। हर वक्त दरमियान में दर्द होती थी और फिर इसने तुमको एक बार ऊपर चढ़ा के उतार दिया था। मुझे तो शायद एक ही बार में 3 मर्तबा किनारे पहुंचा दिया था। मैंने मासूमियत से आंखें घुमा के कहा कि खाला, भैया सही कह रही है क्या? तो वो बोले कि बिल्कुल। मैंने चूंकि उस वक्त अनाड़ी था तो मैंने खाला की ठुकाई कुछ ज्यादा ही कर दी थी। मैंने कहा खाला जान, इसके बाद तो आप कई दिन भैया के पास भी नहीं आई होंगी। तो खाला जान हंस पड़ी और बोली कि यही तो तुमको मालूम नहीं है, उन 4 दिनों में रोहित 10 बार कश्ती पर चढ़ा था और अगला 1 महीना ऐसे महसूस होता रहा था जैसे मेरी नई नई शादी हुई हो। मैं दिलचस्पी से खाला की बात सुन रही थी। भैया बोले कि सारी बातें ऐसी ही करनी है क्या? चलो सब लेट जाते हैं, एक मेरे इस तरफ आ जाए और दूसरी उस तरफ। हमने ऐसा ही किया। भैया ने आज तो लाइट भी बंद कर दी थी। मैंने कहा भैया इतने अंधेरे में हम बातें करेंगे? तो भैया बोले कि तुम बातें कहती हो, मैं तुमको कश्ती में डालकर भी दिखाऊंगा। मैं भैया की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी और कहा कि भैया इतने अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा और आप कहते हो कि मैं चप्पू को कश्ती में डाल सकता हूँ। भैया बोले कि चलो पता चल जाएगा। खाला मेरी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि गुड़िया, तुम्हारी बातें मजे की और मासूम होती हैं। तुमको अपने भैया की सलाहियत पर यकीन नहीं है क्या? मैंने कहा खाला जान, यकीन की बात नहीं है, वो तो इतनी छोटी सी है और दरमियान में फंसी हुई है तो भैया को भी नजर नहीं आएगी, तो इसमें चप्पू दाखिल कैसे हो जाएगा? खाला कहने लगी कि रोहित, आज शोभा का ये शक भी दूर कर देना। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पहले ही दर्द हो रही है। आज जो भी करना हुआ आप लोग ही करना और मुझे आराम करने दो। लेकिन भैया एक बात तो बताओ। भैया ने मेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए प्यार से कहा कि बोलो गुड़िया, क्या पूछना चाहती हो? भैया आपकी नेहा खाला से दोस्ती कैसे हो गई? वो तो आपके नजदीक इज्जत वाले मुकाम पर है। भैया हंस पड़े और बोले कि खाला साथ ही लेटी हैं, इनसे पूछ लो खुद। मैंने कहा खाला बताओ ना, पहली बार आप दोनों ने वो काम कब किया था? खाला बोली कि जब मैं 3 साल पहले यहाँ आई थी तो तुमको पता होगा कि मैं ऊपर वाले कमरे में ही सोती थी जहाँ पर अभी ठहरी हुई हूँ। तो एक रात हुआ कुछ ऐसे कि मैं सोने से पहले कपड़े बदल रही थी। अभी कपड़े उतारे ही थे
کہ کمرے میں نہ جانے کہاں سے ایک بڑا سا خوفناک چوہا گھس آیا۔ اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور بھاگ کر باہر نکلی تو سامنے روہت کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس میں گھس گئی۔ مجھے اپنی حالت کی کچھ سمجھ نہیں تھی۔ میں سیدھی جا کر روہت سے چمٹ گئی تو وہ مجھے یوں دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا، خالہ جان کیا بات ہے؟ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں بامشکل روہت کو بتایا کہ کمرے میں چوہا ہے اور میں اب وہاں نہیں جاؤں گی جب تک کہ آپ جا کر اسے نکال نہ دیں۔ روہت بولا کہ ابھی رات کو تو مشکل ہے، صبح دن کو ہی اسے ڈھونڈ کر باہر نکال لوں گا، ابھی یہاں پر سو جاؤ۔ میں تھوڑی سی جب پرسکون ہوئی تو مجھے بڑی شرم آئی۔ میرا کوئی ایسا مقام نہیں تھا جسے روہت نے دیکھ نہ لیا ہو۔ میں نے روہت سے کہا کہ تم میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور میں یہاں پر سو جاتی ہوں، لیکن روہت نے کہا کہ اسے اپنے بستر کے علاوہ کہیں پر بھی نیند نہیں آتی، بس اسی وجہ سے ہم دونوں کو ایک ساتھ سونا پڑا۔ میں نے کہا، خالہ جان تو کیا سونے سے پہلے آپ اپنے کپڑے اٹھا کر لے آئی تھی یا نہیں؟ خالہ بولی کہ اگر اٹھا کر پہن لیتی تو شاید اس رات میری بچت ہو جاتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں دوبارہ کمرے میں جا نہیں سکتی تھی اور روہت کہہ رہا تھا کہ اسے نیند آئی ہے، ایسے ہی یہاں لیٹ کر سو جاؤ۔ میں نے پوچھا، خالہ جان تو کیا آپ ایسے ہی روہت بھیا کے ساتھ لیٹ گئی تھی؟ خالہ نے کہا کہ نہیں، میں نے روہت کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے کپڑے لے کر آؤ، وہاں بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رات کو سونے کا مسئلہ نہیں تھا۔ صبح جاگنے پر اگر آپی یعنی میری امی سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ مجھے بنا کپڑوں کے روہت کے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر کیا سمجھتی، تم خود سوچ لو۔ میں نے کہا، ہاں خالہ یہ بات تو واقعی ٹھیک سوچی تھی آپ نے۔ بھیا تو کیا آپ نے خالہ کو ان کے کپڑے لا دیے تھے؟ میں نے دلچسپی سے ان کا واقعہ سنتے ہوئے کہا تو بھیا بولے کہ ہاں میں نے تو لا دیے تھے، لیکن جب میں اٹھ کر خالہ کے کمرے میں گیا تو وہاں بیڈ پر جو چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے کپڑے پڑے تھے انہیں دیکھ کر میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو کچھ کپڑے ایسے تھے جن کو خالہ نے ابھی ابھی نیچے سے اتارا تھا۔ میں نے کہا، بھیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ابھی ابھی ان کے نیچے سے اترے ہیں؟ تو بھیا مسکرا پڑے اور بولے کہ گڑیا ایک تو تم بات کی اتنی گہرائی میں جاتی ہو کہ بال کی کھال اتار کے رکھ دیتی ہو۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا کہ بھیا بتاؤ نا پلیز۔ تو بھیا بولے کہ میں نے ان کو سونگا تھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ استعمال شدہ ہیں۔ بھیا کی بات سن کر خالہ ہنس پڑی اور بولی کہ شوبھا تمہارے بھیا کی سونگنے کی حس بڑی تیز ہے۔ روہت بھیا بولے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی اٹھا کر سونگا تھا تو اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرا دماغ ہی گھوم گیا، میری حالت ایک دم سے بدل گئی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں اس مقام کو بھی سونگوں جہاں سے یہ کپڑے اترے تھے۔ پھر میں خالہ کے کپڑے اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نیہا خالہ ایسے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر لیٹی ہوئی تھی۔ اب میری نظر سیدھی ان کی کشتی پہ پڑی جو بہت پیاری نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کپڑوں سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ اسی کشتی کی وجہ سے ہے۔ نیہا خالہ بھی شاید کچھ میری نظروں کو سمجھ گئی تھی، تبھی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر بھی ٹانگیں نہیں سمیٹی تاکہ میں ان کے مقام کا اچھی طرح دیدار کر لوں۔ نیہا خالہ بولی کہ یار روہت تم نے جب سب کچھ دیکھ ہی لیا تھا تو پھر کیا چھپاتی تم سے؟ ویسے بھی اس وقت میں خود کو بہت پیاسی محسوس کرتی تھی اور روہت جیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا تو میں مزید جذباتی ہونے لگی۔ اور جب روہت نے وہ چھوٹا سا کپڑا میرے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ خالہ جان اس میں سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو میں بھی خود پر قابو نہ رکھ پائی اور روہت سے کہا کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا، ساری خوشبو یہیں سے کپڑے پر لگی ہے۔ پھر روہت بھیا نے کیا کیا تھا خالہ جان؟ میں نے انتہائی دلچسپی سے پوچھا کیونکہ اب بات قریب قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ خالہ بولی کہ روہت تو ٹھہرا شروع کا ہی بے شرم اور دلیر، مجھے کہنے لگا کہ خالہ جان اگر اب برا نہ مناؤ تو میں وہ مقام سونگ کر دیکھ لوں
کہ واقعی یہ میٹھی میٹھی خوشبو وہاں سے آتی ہے؟ تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، صرف سونگھنے کی اجازت ہے لیکن چھونے یا چھکنے کی نہیں۔ تو روہت نے آگے بڑھا کے اپنی ناک کٹوری میں گھسا دی اور کچھ دیر سونگھنے کے بعد بولا کہ واؤ خالہ جان، اندر تک سکون اتر گیا۔ میں نے کہا کہ اب یقین ہو گیا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو کپڑوں سے آتی تھی۔ تو روہت نے کہا کہ ہاں یقین ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چلو اب چھٹی کرو اور میرے کپڑے مجھے پکڑاؤ۔ لیکن یہ شوہا مجھ سے کہنے لگا کہ خالہ جان اب مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ خالہ ہونے کے ناطے بہت زیادہ۔ تو اس نے کہا کہ ایک بار تھوڑی سی چکھنے دو نا۔ اس ناول کا اگلا